آپ کی تھکن، آپ کے جسم میں باڈی ایشز ہونا یا پھر موڈ چینجز ہونا، بہت سارے مسائل کا صرف ایک علاج، ایک حل اس ویڈیو میں لے کے آئے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا اینڈ تک۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عثمان۔ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کو باڈی میں پین رہتا ہے، تھکن رہتی ہے، مسلز کے اندر درد رہتا ہے، اس کے علاوہ ویکنس فیل ہوتی ہے، ہر ٹائم چکر آنا، اسی طریقے سے فٹیگ رہنا، باڈی میں تھکن رہنا، موڈ چینجز، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیٹنگ سک مور آفنلی، یعنی کہ بار بار بیمار ہونا اور بیماری سے جلد ریکوری نہ ہونا۔ یہی معاملات سلو ہیلنگ آف وونڈ، یعنی کہ آپ کے کوئی بھی زخم ہے وہ تیزی سے نہیں بھرے گا، آپ کی ہڈیوں کی درد، بچوں میں بون ڈیفرمیشن، اسی طریقے سے بچوں کے پیر ٹیڑھے ہو جانا، آسٹیوپروسس شروع ہو جانا بڑوں میں، بزرگوں میں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ رکوع کرتے ہیں یا پھر آپ رکوع سے جب سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں پیروں کو ہاتھ لگا کے، اگر آپ کی کمر کے اندر سٹفنس آ رہی ہے، آپ رات کو جب سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، اگر آپ کی کمر میں سٹفنس آ رہی ہے، اکڑاؤ ہے، کھچاؤ ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کرتی ہیں، آپ کو ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ آپ کو بہت سارے مسائل نہیں، صرف ایک مسئلہ ہے، وہ ہے ڈیفیشنسی آف وٹامن ڈی کا۔ ڈیفیشنسی آف وٹامن ڈی ایسی پرابلم ہے جو آج کل ہمارے پاکستان میں لگ بھگ ہر دوسرے مریض کو ہے، ہر دوسرے انسان کو ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ والے مسئلے مسائل درپیش ہیں تو سب سے پہلے اپنا لاکھوں ہزاروں کے ٹیسٹ کروانے کے بجائے، ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو انہوں نے بے انتہا کے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہوئے ہوتے ہیں، صرف ایک ٹیسٹ نہیں کروایا ہوتا جو کہ بہت مہنگا نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے تقریباً ہر لیب سے ہو جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے، وہ آپ ہر بندہ گھر کا کروائے۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ وٹامن ڈی آپ کن سورسز سے لے سکتے ہیں؟ بیسٹ سورس آف وٹامن ڈی وہ ڈائریکٹ سن لائٹ سے آتا ہے۔ آپ کو صبح فجر کے بعد جو دھوپ کی شروعات کی 15 سے 20 منٹ کی کرنیں ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کی کمر پہ پڑیں تو آپ کے اندر وٹامن ڈی بڑھتا ہے، وٹامن ڈی آپ کے اندر نیچرلی پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ والی دھوپ مس کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وٹامن ڈی ملے گا، کیونکہ سن لائٹ کی پھر یو وی ریزز بھی ساتھ ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوراک سے اس کا علاج بتائیں، تو اس کے لیے انڈا اور مچھلی ہے، لیکن وہ بھی بہت اگر آپ ایکسس میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو وٹامن ڈی 3 غذا کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ تو کروا لیا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ وٹامن ڈی کا ٹریٹمنٹ کے لیے نارملی ہماری فارمیسیز پہ وٹامن ڈی کے کیپسولز مل جاتے ہیں 2 لاکھ آئی یو میں، 6000 آئی یو میں۔ تو لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے کسی بھی میڈیکل پرووائڈرز کو کنسلٹ کرنا ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو پراپر ڈوزیج بنا کے دے سکتے ہیں۔ اب پرابلم آتی ہے کہ ہم نے وٹامن ڈی کو کتنا ٹائم یوز کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نارملی اگر پیشنٹ کو 2 سے 3 کیپسولز ہم لوگ دے دیں تو ان کا وٹامن ڈی کا لیول نارمل ہو جاتا ہے، نہیں تو اکثر پیشنٹس میں ہمیں 2 مہینے تک وٹامن ڈی چلانا پڑ سکتا ہے۔ اب اس میں اکثر لوگ پرسکرائب کرتے ہیں 15 دن میں ایک بار، مہینے میں ایک بار۔ نارملی اس کو ہمیں لیول میں رکھنے کے لیے 15 دن اور مہینے میں ایک بار یوز کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ میں آلریڈی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو ہم لوگوں کو ذرا جلدی کیپسول لینا پڑے گا، یا پھر انجیکشن فارم میں آتا ہے جو آپ پانی میں یا دودھ میں ڈال کے اس کو پی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی یہ والے مسئلے ہیں، بون پین سے ریلیٹڈ، مسل پین سے ریلیٹڈ، تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔